نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، تب خاموشی سے ادب کے ساتھ بیٹھے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن رہے تھے اور دل میں نور سمیٹ رہے تھے۔ اچانک دور سے گرد اڑتی ہوئی نظر آئی، سب کی نظریں اس طرف اٹھ گئیں۔ ایک اونٹ پوری رفتار سے دوڑتا ہوا آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کسی بڑی مصیبت نے گھیر لیا ہو اور وہ کسی پناہ کی تلاش میں ہو۔ وہ سیدھا آ کر نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رکا، پھر آہستہ آہستہ سر جھکا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کے قریب ہونے لگا، جیسے کوئی اپنے دل کا حال کہہ رہا ہو، کوئی راز بیان کر رہا ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے فرمایا، پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اور اگر جھوٹا ہے تو اس جھوٹ کی سزا پائے گا۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ صحابہ یہ منظر حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، تو یہ ان سے بھاگ آیا ہے اور اس نے مجھ سے مدد مانگی ہے۔ ہم سب ابھی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت محفل میں گفتگو میں مشغول تھے کہ اچانک باغ کے دروازے کی طرف شور سنائی دیا۔ دیکھا تو چند آدمی تیزی سے بھاگتے ہوئے آ رہے تھے، ان کے چہرے پسینے سے بھیگے ہوئے تھے اور سانس پھول رہی تھی۔ جیسے ہی اونٹ نے اپنے مالکوں کو آتے دیکھا، فوراً گھبرا کر دوبارہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا۔ اس نے گردن جھکا لی اور آپ کے پیچھے اس طرح چھپنے لگا جیسے بچہ اپنی ماں کے آنچل میں پناہ لیتا ہے۔ مالک قریب آئے اور ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا اونٹ ہے جو 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا تھا، آج ہمیں یہ آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میرے سامنے اپنی شکایت بیان کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس یہ کئی سال تک پلتا رہا، جب موسم گرما آتا تو تم اس پر سوار ہو کر ہری گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف جاتے، جب موسم سرما آتا تو تم اس پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی طرف کوچ کرتے، مگر اب جب یہ بڑھاپے اور کمزوری کی حالت کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اس کا گوشت کھانے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ یہ سن کر وہ سب شرمندہ ہو گئے اور عرض کرنے لگے، خدا کی قسم یا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات بالکل ویسی ہی ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی ہے۔ یہ سن کر نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت نرم لہجے میں فرمایا، کیا ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے یہی جزا ہوتی ہے؟ اونٹ کے مالک شرمندگی سے سر جھکا کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، مگر میں اسے اپنے پاس رکھوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو 100 درہم میں خرید لیا۔ خریدنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اونٹ، جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ اونٹ نے فوراً اپنا منہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر مبارک کے قریب لا کر ایک خاص سی آواز نکالی جیسے کوئی دعا دے رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ پھر اونٹ نے دوبارہ آواز نکالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، آمین۔ اس نے تیسری مرتبہ بھی دعا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار بھی فرمایا، آمین۔ جب اونٹ نے چوتھی مرتبہ دعا دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیدہ ہو گئے اور خاموش ہو کر سننے لگے۔ صحابہ حیران تھے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلی مرتبہ کہا، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اونٹ نے دوسری مرتبہ کہا، قیامت کے دن آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور کیا ہے۔ میں نے کہا، آمین۔ اس کے بعد اس نے تیسری دعا کی، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے خون کو دشمنوں سے اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اونٹ نے چوتھی دعا کی، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان کبھی جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے نہایت امیز لہجے میں فرمایا، یہی دعا میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھی
पहली 3 दुआएं अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई, लेकिन इस आखिरी दुआ को मंजूर नहीं फरमाया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए और फरमाया कि ये उम्मत आपस में लड़ाई झगड़े करेगी और इसी में फना होगी। जो कुछ होना है वो अल्लाह ताला के कलम से पहले ही लिखा जा चुका है। ये सुनकर सहाबाए कराम के दिल भारी हो गए। महफिल में गहरा सुकून छा गया। सब सोच रहे थे कि ये उम्मत जो आज हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठी है, कल एक दूसरे के खिलाफ तलवारें उठाएगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत दर्द भरे लहजे में फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुन लो, मैंने तुम्हें वो बात बता दी जो अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे सामने आई, लेकिन तुम में से जो चाहे इस फितने से बच सकता है। एक दूसरे से मोहब्बत करो और जुल्म से दूर रहो। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट की तरफ देखा जो अब इत्मीनान से करीब खड़ा था और फरमाया, ये बेजुबान जानवर आज तुम्हें सबक दे गया है कि मुश्किल वक्त में कहाँ पनाह ली जाती है। जो मेरी पनाह में आया अल्लाह ने उसे अमान दी। तुम भी अपने ईमान को मेरे दीन की पनाह में रखो। ये फरमा कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट को आजाद छोड़ दिया। ऊंट ने एक बार फिर सर झुकाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बाग के दरवाजे से बाहर निकल गया। उस दिन के बाद सहाबाए कराम और मदीना के लोग जानवरों के साथ पहले से ज्यादा नरमी और मोहब्बत करने लगे और ये बात सबके दिल में बैठ गई कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत हर मखलूकात के लिए थी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। भी अमानुल्लाह।